بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تبارک و تعالی کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جمعہ کے دن یہ 6 درود شریف پڑھنا مت بھولیے گا۔ نمبر 1، ایک دن حضور پرنور آقا دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں صحابہ کرام حاضر ہوئے تو ایک شخص نے آ کر سلام کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو اپنے اور ابو بکر صدیق کے درمیان بٹھا لیا۔ صحابہ کرام اس قدر تعظیم و توقیر پر تعجب کرنے لگے اور اس پر سبب دریافت کرنے لگے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ شخص مجھ پر ایسا درود بھیجتا ہے جو آج تک کسی نے نہیں بھیجا۔ صحابہ کرام نے دریافت کیا تو اس پر آپ نے وہ درود پڑھ کر سنایا: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد فی الاولین والآخرین وفی الملاء الاعلی الی یوم الدین۔ نمبر 2، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہر روز صبح کو 10 مرتبہ یہ درود پڑھتا ہے تو اس کی وجہ سے تمام مخلوق کے اعمال کی مثل ثواب حاصل کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالی کا خاص کرم ہے اس امت پر کہ چھوٹے چھوٹے اعمال پر بھی بے حساب اجر عطا کیا جاتا ہے۔ اب یہ جس درود پاک کا ذکر کیا گیا ہے انتہائی مختصر اور انتہائی چھوٹا ہے، آپ کا 1 منٹ بھی مکمل اس پر نہیں لگتا۔ درود پاک یہ ہے: اللہم صلی علی محمد النبی عدد من صلی علیہ من خلقک وصلی علی محمد النبی کما ينبغی لنا ان نصلی علیہ وصلی علی محمد النبی کما امرتنا ان نصلی علیہ۔ نمبر 3، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ آقا دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اس کے درود کا ثواب بڑے پیمانہ میں ناپا جائے تو وہ ان الفاظ سے درود پڑھا کرے، یعنی کہ کوئی بھی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے درود شریف کا اسے اجر بہت ہی زیادہ مقدار میں ملے تو اسے اس درود پاک کا ورد کرنا چاہیے۔ وہ درود پاک یہ ہے: اللہم صلی علی محمد النبی الامی وأهل بيته كما صليت على إبراهيم وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته إنك حميد مجيد۔ نمبر 4، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے حوالے سے حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ذکر کرتے ہیں کہ آقا نامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا درود بہت بڑے پیمانہ میں ناپا جائے تو وہ اہل بیت پر درود پڑھے اور اس طرح پڑھے۔ اب جو درود پاک ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ اپنی اہمیت فضیلت کے لحاظ سے ثانی نہیں رکھتا۔ اس درود پاک کی فضیلت و برکات میں چند عرض کی جا رہی ہے۔ جو شخص یہ درود پاک کو اپنا معمول بنا لیتا ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے خاص کرم کے دروازے اس بندے یا اس بندی پر کھول دیتے ہیں۔ اسے رزق کی تنگی نہیں دیکھنی پڑتی،
اگر وہ بیمار ہے تو شفا پائے گا، اور اگر بے اولاد ہے تو اولاد صالح نصیب ہوگی، اور اگر وہ تنگ دستی کا شکار ہے، قرضدار ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اپنے خزانہ غیب سے اس کی مدد فرمائیں گے، یعنی کہ دنیا کے کسی غم اور کسی طرح کی بھی پریشانی کے لیے آپ اس درود پاک کا ورد کر سکتے ہیں۔ اللہم اجعل صلواتک وبرکاتک علی محمد النبی وازواجہ امہات المؤمنین وذریاتہ واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ نمبر 5، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما رسول اکرم آقا دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر اور ایک مشہور صحابی ہیں۔ آپ زیادہ سے زیادہ احادیث مبارکہ شریف حفظ کرتے تھے، اور آپ سے بے شمار احادیث مبارکہ نقل بھی کی گئی ہیں۔ دوسرے باکمال صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ان دونوں حضرات نے یہ روایت نقل کی ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن نماز کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے 80 مرتبہ یہ درود پڑھے گا تو اس کے 80 برس کے گناہ معاف کیے جائیں گے۔ دوستو، کیا ہی بہترین فضیلت ہے، برکت والا درود پاک ہے کہ جس کے 80 مرتبہ پڑھنے سے، چونکہ یہ انتہائی مختصر سا درود پاک ہے، اس لیے 80 مرتبہ پڑھنے کا وقت 2 منٹ سے بھی کم کا ہے۔ تھوڑی سی محنت سے اگر ہمارے گناہ بخش دیے جائیں تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم غفلت میں پڑے رہیں یا پھر ہم سستی کا مظاہرہ کریں۔ اپنی مصروف زندگی میں سے چند لمحے اپنی عاقبت کے لیے بھی صرف کرنا ضرور چاہیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات اقدس ہم سے راضی ہو اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ کل کو روز محشر ہم اللہ تبارک و تعالی کے سامنے سرخرو ہو سکیں، اور یہ چھوٹی چھوٹی عبادات ہمارے لیے وسیلہ مغفرت بن جائے، اور ہم عذاب جہنم، عذاب قبر، محشر کے امتحان سے محفوظ ہو سکیں۔ چلتے ہیں درود پاک کی جانب۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ نمبر 6، اب چلتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں بتائے جانے والے آخری درود پاک کی جانب۔ ویسے تو کوئی بھی درود پاک چاہے مختصر ہو یا طویل ہو، اپنی اہمیت، اپنی فضیلت و برکت کے لحاظ سے اعلیٰ و ارفع ہی ہے، لیکن جس طرح ہر پھول سبھی خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن ہر ایک پھول کی الگ ہی خوشبو ہوتی ہے، الگ ہی بصیرت ہوتی ہے، تو ویسے ہی عبادات میں اگر درود پاک کی بات کی جائے تو ہر درود پاک کے الگ الگ فضائل و برکات اور اجر و ثواب ہیں۔ جس درود پاک کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں، اکثر علماء کرام، مفسرین کرام اور اللہ کے پیارے بندوں کی تصنیفات میں یہ ذکر ملتا ہے کہ اس درود پاک کو اپنی زندگی کا روزمرہ کا حصہ بنا لیا جائے، کیونکہ یہ درود پاک اپنے فضائل و برکات کے لحاظ سے کوئی ثانی نہیں رکھتا، اور اگر اس کے فضائل و برکات کے بارے میں بات کی جائے تو اس کے لیے وقت انتہائی مختصر ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ، جو کہ بڑے زبردست عالم اور محدث اور مشہور اللہ والے
اور اللہ کے مشہور بزرگ گزرے ہیں جن کا علماء کرام کی اکثر و بیشتر کتب میں ذکر ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا ان پر خاص کرم انعام تھا۔ اللہ تعالی سے ہم کلام ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اور پیارے بندوں میں سے تھے۔ ان کا ارشاد مبارک ہے کہ جو شخص چاہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوض کوثر سے بھرا ہوا پیالہ آقا دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دست مبارک سے پیے تو وہ یہ درود پڑھا کرے۔ محترم ناظرین، اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا برکت ہو سکتی ہے کہ ہمیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر نصیب ہو جائے۔ اور حوض کوثر صرف پانی نہیں بلکہ شفا بھی ہے اور میدان محشر کی گرمی سے خلاصی کی ضمانت بھی ہے، اور ہماری عاقبت سنورنے کی ایک مستند سند بھی ہے۔ تو چلتے ہیں درود پاک کی جانب۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اولادہ وذریاتہ واہل بیتہ واصہارہ وانصارہ واشیائہ ومحبہ وامتہ علینا ماءہم اجمعین یا ارحم الراحمین۔ آخر میں دعا کر لیتے ہیں، اور آپ سب ناظرین سے گزارش ہے کہ صدق کے دل سے، اخلاص سے دعا کو غور سے سنیں اور آمین کہیں۔ پتہ نہیں ہم میں سے کس کی آمین کہنے سے یہ دعا اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ اقدس میں قبولیت کے درجے پر فائز ہو جائے اور ہماری زندگی سنور جائے، ہماری عاقبت سنور جائے۔ دعا کر لیتے ہیں۔ اے زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے رب، اے رحیم و کریم اللہ، اے دلوں کے بھید جاننے والے رب، اے غفور و رحیم اللہ، اے 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرنے والے رب، جو جہاں جہاں سے اس دعا میں شامل ہو کر یہ دعا مانگ رہا ہے، اس بندے یا پھر اس بندی کی نیک دلی مرادیں، نیک دلی دعائیں، تمنائیں پوری فرما۔ اس پر اپنا خاص کرم، اپنی خاص نگاہ رحمت فرما۔ اے اللہ، صدقے اپنے کریم محبوب آقا دو عالم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پوری دنیا میں مسلمانوں کی خیر فرما۔ اے اللہ، جو مسلمان بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، بستر پر ہیں، یا اللہ صدقے بیمار کربلا کے ان کو شفائے کاملہ، شفائے عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ، جو مسلمان قرضدار ہیں، قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، تنگ دستی کا شکار ہیں، یا اللہ صدقے اپنی لازوال بادشاہی کے، یا اللہ صدقے اپنی خزانہ قدرت کے، یا اللہ صدقے اپنی بے مثل ذات اقدس کے، یا اللہ ان کی غائبانہ مدد فرما۔ یا اللہ، جو بہنیں بیٹیاں اچھے رشتے نہ ملنے کی وجہ سے پریشان ہیں، یا اللہ صدقے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ان کے لیے نیک اسباب میسر فرما۔ یا اللہ اسلام کا بول بالا فرما، کفر کا منہ کالا فرما۔ اے اللہ، ہمیں نفس کے شر سے، شیطان کے شر سے
اور برے لوگوں کے شر سے محفوظ فرما، ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھ، اپنی پناہ میں رکھ۔ اے مالک و مختار اللہ، یا اللہ ہم نہیں جانتے ہیں کہ جو مسلمان اس دعا میں شامل ہیں کون کیا مانگنا چاہتا ہے، کون سی التجا، کون سی تمنا دل میں لیے بیٹھا ہے۔ مالک اللہ تو دلوں کے راز جانتا ہے۔ مالک دلوں کے بھید تجھ سے چھپے ہوئے ہرگز نہیں ہیں۔ یا اللہ ان سب کی نیک دلی تمنائیں، نیک دلی آرزوئیں اپنی بارگاہ عالیہ میں منظور فرما۔ اے مالک ارض و سما، اے سب تعریفوں کے، سب عبادتوں کے لائق اللہ، ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمیں دعاؤں کا طریقہ نہیں آتا۔ یا اللہ تو بن مانگے بے حساب عطا فرما۔ آمین ثم آمین یا رب